بات کو. اور سنیے جب کوئی کہے نا کہ جناب ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, ان کا اہل بیت آتے ہیں چیزاں نے نبی پاک کی ساری بیویاں, ساری اولاد اور یہ کرانے. اگر انہیں چلیٹ بھی نکل گئی تو گستاخ ہے. کیا ہے؟ گستاخ ہے. اور یہ ہے اصل مسئلہ. اگر آج ایک آپ نے مسئلہ بھی یہ سن لیا, سمجھ لیا, میرے آنے کا مول تو تھوڑے بیٹھ کا مول پورا ہوگا. خبردار کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, آپ کی بیٹیاں, آپ کے بیٹے اور آپ کے گھرانے کی دشمنی اپنے دل میں نہ رکھے, ورنہ یہ اہل بیت کی دشمنی ہے. اور اہل بیت کی جو دشمنی ہے یہ بندے کو لعنتی بھی بناتی ہے اور جہنمی بھی بناتی ہے. اب آؤ جو حدیث نبی پاک علیہ السلام کی میں نے عرض کی تھی, فرمایا جو بندہ خانے کعبے میں ہو, نماز پڑھ رہا ہو, روزہ رکھیا ہوئے, اتھے ہی مر جاوے, اگر دل میں میری اہل بیت کا پیار نہیں, یعنی بیویوں کا نہیں, یا بیٹیوں کا نہیں, یا بیٹوں کا نہیں, یا گھرانوں کا نہیں, کبھی جنت دے وچ جا سکتا نہیں. یہ ہے اصل مطلب. اگر آپ کو سمجھ آ گیا اے تہاڈا عقیدہ. اب آ جائیے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں چوتھی حدیث شریف عرض کر رہا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام. ترجمہ سنیے اور جلدی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے میرے صحابہ کی مثال ایسے ہے جیسے تمہاری ہنڈیا میں نمک ہوتا ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے ہنڈیا میں بولو کہ نمک ہوتا ہے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہا جی انہیں سمجھا لیں گے, اللہ کر کے تمہیں سمجھ آ جائے. سمجھا لیں گے آپ. علماء نے یہاں پر لکھا, وہ فرماتے ہیں جس سالن میں اور ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے بھی پسند کوئی نہیں کرتا, اور جس کے سینے میں صحابہ کا پیار ہو اسے بھی پسند کوئی نہیں کرتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے مطلب اس کا. میرے بھائی اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے پسند کیا جائے تو پھر اپنے دل میں جیسے نبی کی آل کا پیار رکھتا ہے ویسے نبی کے صحابہ کا پیار. حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کو عرض کی ہے. 4 یاروں کی 4 حدیثیں ہوگی, جاگ رہے ہیں تو 5 دن پاک کی 5ویں سناؤں آپ کو حدیث. اور یہ اہل بیت کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا من لم یعرف عطرتی, فرمایا جو میری اہل بیت کا حق نہیں جانتا, یعنی کہ ان کا مقام و مرتبہ نہیں مانتا یا اہل بیت کو نہیں مانتا. ابھی تک دیکھو نا میری طرف, عطرت لفظ اولاد کو کہتے ہو. حضور نے فرمایا جو میری اولاد کو نہیں مانتا اور ان کا حق نہیں مانتا کیا ہے. اور ایک حدیث شریف میں آگے لفظ بھی ہے, فرمایا من العرب والانصار, اور جو ساتھ حضور کے انصار صحابہ اور عرب کے لوگ جو ان کو نہیں مانتا, یہ اصل عرب حضور کے عاشق ان کی بات, قبضہ گروپ کی بات نہیں ہو رہی. اس بات کو سمجھیے گا ذرا. فرمایا جو ان کا حق نہ جانے, فرمایا 3 باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی, اما منافق, یا تو وہ منافق ہے تب میری اہل بیت کو نہیں مانتا. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی اہل بیت میں کرو 10 کرو گا کیڑی کیڑی شے مانے 3 شے مانے 3 تو جڑا ایک نو نہ منے وہ منافق ہے. سبحان اللہ. یا تو وہ منافق ہے, اور اگلا جملہ حوصلے والا بندہ سنیں, اول زنیجتن, یا پھر وہ زنا کی پیداوار ہے. ہو گیا نا چپ, کہنے کاری صاحب تھوڑا جہا ہاتھ ہولا رکھیا کرو. میں کہ جدہ حضور نے رکھیا ادھر رکھ لا. زنا جو جڑا پیدا ہوئے حرام دا ہوندا جے. فرمایا جو میری اہل بیت کو نہ مانے, میرے صحابیوں کو نہ مانے, انصار کے لفظ موجود ہیں, فرمایا کہ منافق ہے کہ حرام دا ہے. اور سنیوں بولو تو صحیح, دوڑے سنانا بھی کون کری حدیثہ نے بھی بول دیا کرو نا یار. اس بات کو سن, میں ذمہ دار حدیث دا. جو ہے جو بندہ نہیں مانتا جو حضور نے فرمایا ہے, او آپ قاری صاحب ہوئے, آپ نہیں کہہ رہے, آپ اور یہ حدیث سنا رہے ہیں. ہاں, اور اگلا جملہ اگلی جڑی گل ہے ذرا حوصلے دے نال سنیا جے. فرمایا او امہ حملتہ بغیر طہر, یا پھر دی ماں ناپاکی دے دھیانے دے ویسی, حیض دے دنوں دے ویسی تے حاملہ ہو گئی ہے, یہ حیضی بچہ ہے. اے ہن میں تے نہیں گل کیتی تو میرے نبی نے کیتی ہے. تے جڑا جڑا گستاخ بیٹھا ہے رب تو کیش ہے, یا منافق ہے, یا حرامدا, یا حیضی بچہ ہے. قسم خدا دی سنی ہے, سن کے تو دل ٹھنڈ تینوں پی جائے گی. تو نبی دی ایک نسبت دا حجاب کردا ہے, کم از کم تینوں شکیل ہو جانا چاہیے ہے. تو
جیسے اس کو سمجھ آئے صرف سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے فرما دیجیے. ان کو بانڈ ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی؟ اللہ سمجھ میرا چان ہے. اللہ بیان کرنا سوکھیاں نے، بانڈ کرنی اوکھی ہے. یہ بھی حدیثاں نے کدی پڑھنا انشاءاللہ. کئی بندیاں نوں تے چس آ گئی کہ میں نے دعاواں دین کے چوڑیاں چک چک کے، تے کئی جڑے ذہن سوال لائی بیٹھو انشاءاللہ تسی بسترے تے چل کے سونو گے نہیں، باری دیاں گلاں تے سو لین دے. یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تو کسے کنارے لگے گا، تیرا کو سائیں ہوئے تے کھچ کے سنی والے پاسے رہے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے بھی سنی رہا کرو اور غیرت مند سنی رہا کرو اور سدا بہار سنی رہا کرو. ربیع الاول ساڑھے نات بور میں کسی ہو نہ ڈوب کے نہیں جواب دے. زندہ بندہ بولے زندہ، اچھا غیرت مند بندہ بولے دعا منہ تھلے رکھے، غیرت والا بولے بس. ادھر دیکھو میرے حال جالیاں جاندہ تنو ایک سبق بھی دیتی جانا. کربلا ایک درسگاہ ہے اور اس درسگاہ کے اندر یزید اپنا سبق پڑھانا چاہتا تھا، حسین نے اپنا سبق پڑھایا ہے. یزید کا سبق کیا ہے؟ بے نمازی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، بے ادب ہے، صحابہ کا، اہل بیت کا، وہ شرابی کبابی تک ہے. یہ یزید کا سبق ہے. نافرمان ہے، یہ یزید کا سبق ہے، یہ یزید کا نصاب ہے. اور دوسری طرف میرا حسین ہے. حسین کا نصاب کیا ہے؟ کہ یہاں سجدہ بھی ہو، یہاں پردہ بھی ہو، یہاں صبر بھی ہو، یہاں تلاوت بھی ہو. زندہ بندہ ہاتھ اٹھا کے بولے اللہ بندہ اٹھنے رکھے. کیا بات ہے؟ کسی کنارے تو لگو نا. یہ ہے نصاب حسین. نماز بھی ہے، سجدہ بھی ہے، پردہ بھی ہے، صبر بھی ہے، ادب بھی ہے، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی. تینوں کہتے ہیں فرق کر دے حضرت عطار دا نوکر تینوں ونڈ کر کے دے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دو نصاب ہیں، یہ دو راستے ہیں، ایک یزید کا ایک حسین کا. پہلی بات یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیے یزیدی راستے پر چل کے آپ کامیاب ہوں گے یا حسینی راستے پر؟ حسینی راستے پر. نمبر ایک، اس کا مطلب ہے کہ سارے فتوے مفتی نہیں دیتے کو تسی بھی دے رہی ہو. اچھی بات ہے، کھلی بات آپ نے کہی، سبحان اللہ. لیکن ادھر آؤ، میں اگلی بات بھی کہنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے. ایک بندہ سارا سال کام کرے، یزید آوے سجے کھبے دیکھ رہے کہ حوصلہ سا تکڑے ہو، گوڑے چھڑو گوڑے چھڑو گوڑے چھڑو، سرکار سیدھے ہو کے پاؤ اور مقال چھوڑا ماں تو جو کام کرے یزید آوے. کیا مطلب؟ بے نمازی بھی رہے، فاسق و فاجر بھی رہے، شرابہ کا بابا بھی پیوے، سیابہ نو کتے آنگو پہنکے، جو ہے بے ادب ہوئے. 10 محرم نو دے گا مقالبی امام حسین دیاں. صاحب بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تاریخ کی تقریر سن کے چنگے چنگے صاحب بند ہو جاتے ہیں جناب. میری مقدار کی بچوں ہوئے انشاءاللہ. ایک بندے نے بھی دعا دیتی جیو دے رہو تو میں تھوڑے کو نہیں مرنا. جڑے میرے ساہ ہیں نا، کئی بندے گل سن کے کھیجنا ہے تکڑی جدو تقریر سنتے ہیں اور رات میں مار کے سمجھنے میں سویرے پھر فجری اٹھیا ہو. چھتی نہیں نہ مرنا. سائیاں جہاں کام رہنا وہ تو رہنا ہی ہے. جب ایسے بلا رہے جب ہمیں ہونے ہی بلا رہے. لیکن گل سنیا جائے کام کرے سارا سال یزید آ رہے دے گا پکاوے حسین دیاں. بتاؤ ایمان سے دعا فتوہ میں تھوڑے کو لین لگا، امام حسین راضی ہو جائیں گے؟ بچے بولو. 5-7 بندے رانگو پنی بیٹھے ہو تو آنو کی مسئلہ ہے؟ اچھا امام حسین نے راضی نہیں ہونا. ہوں اگلی گل بھی سن لے. تو کام کر حسین آلے، نماز بھی، سجدہ بھی، تیریاں بیبیاں دا پردہ بھی، صبر بھی، تلاوت بھی، ادب بھی کر صحابہ اور اہل بیت دا. تو ایک پتیلا چوڑا نہ پکا سک، قسم خدا دی حسین تیرے سینے دے وچ آ گیا. کام یزید آلے تو دے گا حسین دینا. اگر ڈوب کے مر جا اور صدقے جانا حضرت عطار تو. سمجھ آ رہی ہے؟ نعرہ دی حسین دا لگتے نے 8 9 10 محرم کہتے ہیں کافریاں واسطے نکلے ہو مشن امام حسین عام کرو دنیا دے. انہوں کہتے ہیں حسینی
آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں کئی نوجوان ہوں کالے کپڑے پارن گے، یاد رکھ لو سنی کے لیے کڑا چھلا کنا چباڑیاں کالے کپڑے سنی کے لیے حرام ہے. کسی کا مذہب ہوئے لاکھ باری پاوے، کسی کے مذہب تے ظاہر سی بات ہے وہ جویں ہندو ہوندے نے سکھ ہوندے نے انہاں دا اپنا مذہب ہے، اساسی تے نہیں نہ کہہ کرتے اسلام کے اندر جبر نہیں ہے. لیکن سنی میرے سامنے تو پاوے میرا باس چلے میں تیرے لمبا پا کے ڈانگا پھیرا. چلیے یار سبحان اللہ تو مسئلے سمجھا کئی بیچارے انہوں نے مسئلے کا نہیں پتا ہوتا. توجہ مسئلہ ہی سن لو. اگر مسئلے کا نہیں پتا پائی بیٹھے ہو تو کوئی گل نہیں ہے، مسئلے کا پتا ہے پائی بیٹھے ہو تو توبہ کرو. محرمت دے دینا تسی تیری قسم کا لباس نہیں پا سکتے. سنی بندہ کالا لال تے ہرا یہ تسی لباس نہیں پا سکتے. کیا کرنا ہے؟ سفید لباس پہنو یا اس کے علاوہ جو رنگ جو بتائے اس کے علاوہ پہنو. لیکن میرا ایک پیغام بھی ہے ساتھ، مٹھا جیا جملہ بولاں گا کاڑے کپڑے پان دے نال حسین نے راضی نہیں ہونا. میں قسم چوک کے کہنا کاڑے کرتوت چھڑ دے حسین تیرے تے راضی ہونا. کیا آپ کالے کرتوت چھڑو گے؟ کالے بھی نیت کرو دعا چوکے کالے کپڑے بھی چھڑاں گے. ہمارے مطلب میں چاہے کہ نہیں چاہے سوچے بس ختم ساڈا مذہب ہے اسی اپنا مذہب نہ دسیے تیرے کو پوچھ کے تقریر کرنی ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے مسئلہ بھی کبھی سنیا کر یار. یہ ہے غیرت اور یہ ہے اصل حق. 6 سال محرم دے 10 دن تیری کوئی نماز نہ چھوٹے. آواز مٹھی ہے آواز مٹھی ہے. ہر پانچ بندے نہیں بولتے بیٹھے لگتا مانت رکھ گیا چھٹی نہیں تلاوت چھوٹے بیویاں پردہ چلن ہو گیا حسینیت بیان کرو. پڑھ پڑھ کے ساڑھے سنی جانے میں گھوڑے آ گئے دوران لوگ دا چار چڑھوانوں اللہ درما سور لونا منع نہیں ہے جدو کہ روایت سے ہی پڑھیا کرو. یہ تھے روان کی خاطر پتہ نہیں یہ ہوتا ہے جی میں ویڈیو کیمرہ لے کے اتنے نال پھر دے سن اینج گھوڑا دوڑے آئیں تھلے ڈگی آئیں تھلے آئے آئیں چورا لگا آئیں تو نال سے تماشا بنا میں اہل بیت دے یہ انہوں نے امتحان سی ورنہ تو کی سمجھنا کوئی مشکل ہونا سامنے ٹک جاوے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انا ساگر دے کنویں تے انہوں نے کہا پانی نہیں بھرنا فرمایا ایک لوٹا بھرن دے لوٹا پر سارا کھو وچ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ 500-600 سال بعد آنے والے سیدہ یہ حال ہے کہ جڑا نبی دی زبان نہ چوس داریا اس حسین دا کی حال ہوئے گا وہ دے اندر طاقت ہی کوئی نہیں. چپ چپ یہ امتحان تھا. اور میں نے ایک بندہ کہتا تم کہتے علی مشکل کشا ہے تو پھر کربلا میں چل کے مشکل کشائی کیوں کی نہیں ہے؟ میں کہا اچھا تیرے ورگے کمینے حجے پھیرتے ہیں. اچھا حجے تیرے ورگے کمینے پھیرتے ہیں. بلے 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 میں کہا چوڑا ہو گئی ہیں پر انٹرنیشنل حجے پھیر دیئے ادھر آ کیوں نہیں کہ میں کہا یارے دس ہے حضرت امام علی مقام کی شہادت کا کب پتہ چلا تھا کہ پیدا ہونے ہیں کہ میں کہتے انہوں آئی ٹینشن ہوندی پہ یہ بھی علی نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی کہ نبی پاک نو چاہیے سی ہاتھ چک کے دعا کر دیں یا اللہ میرے آکھن تے تو سورج نو موڑے ہے میرے آکھن تے تو چاند نو توڑے ہے تو سب کچھ کر دینا ہے اے حسین پاک کی شہادت ہے یہ ٹال دے. نبی نو پتہ سی کہ آہو دعا منگی ہے کہ نہیں کہ میں کہتے انہوں بہت ہی ٹینشن ہے. مولا علی نو پتہ سی کہ آہو تو میں کہ مولا علی نو اس نے کیوں نہیں آکھیا میں نے مشکل کشا ہے یا اللہ دیا بات نال ساڈا بھی جیڑا نبی ہے تے محمد ہے.
آپ نے نہیں آخیا سیدہ کائنات نے نہیں آخیا بولو گل تو ٹھیک ہے میں کہ ساری ٹھیک ہے تم اعتراض لے کے کتوں آ گئے تو میں نے کہا چلو حضرت امام حسین خود ہی انہوں نے پتا سی نا میں شہید ہونا ہے وہ خود ہی کہتے تھے حضور نہ امام حسین نے حالانکہ پتا ہے نہ مولا علی نے حالانکہ پتا ہے نہ سیدہ پاک نے حالہ پتا ہے نہ نبی پاک نے حالہ پتا ہے پورے 9 بجے والی سبحان اللہ ہوئے تو پھر سناوا 5 کلو کا شیر ہی کرنا پھر کیوں سناوا ہوں سمجھ آئی نہیں آپ گلاں کرنیاں سوکھیاں کرانے جواب بھی سن جی مشکل کچھ آئے تو بھی میں کہ گل سنو چبل جان جی تینوں نہیں پتا ہوتا تو میں اعتراض نہ کریا کر اے جڑے فیس بک تے سنتے ہو نا چھلے مچھے منے نکے موٹے بڑے چھوٹے کالے پیڑے کتے بلے برجے نیرے پنج پلمبر چلمبر کلمبر ملمبر انہاں دے سننا تیرے بیڑے کر کوئے نے بیٹھے ہو جواب سن میرا جان کربلا انہاں دا امتحان ہے ساڈا جدوں امتحان ہوگا نا یا ساڈے بچیاں دا تواڈے بھی بچیاں دا ہوے پنجویں دا بھی ہوے تو اسی ترلے کرنے ہیں یار منڈا کس طرح پاس ہو جائے ہیڈ ماسٹر لاتے پھردے ہیں بابا جی ہیڈ ماسٹر نے بابا جی شامی تو ملنا مغرب تو بعد اثر تو بعد کیوں نہیں آتا کہتے نہیں منہ دکھاؤ جو نہیں مرنا مغرب بعد ملن جاتا تھوڑا بھتیجا اتنے میں کرا وہ پھر پنجویں کا امتحان ہے تھوڑے بھتیجے نے آنا پھر ہے وہ پھر پوچھتے خیر آ کے یار نکما چاہل کمینا کسی تھان کا بتھیری کوشش کی سونا پڑھیا نہیں لیکن وہ نہ ہوئے فیل ہو جائے نک دن کا نہیں لینا پھر آیا کسی تو میرے پرانے میرے ابے نے بھی استاد تھا میرے بھی استاد تھا اپنے بھتیجے نے بھی استاد سوار سا کرتا پھرتا کیوں منڈا کتنے فیل نہ ہو جائے حالانکہ ٹیوشن سکول سارا کچھ لیکن وہ یقین ہی کوئی نہیں کہ ساڈے منڈے نے پاس ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہوں میں گل کرن لگیا جی بولے تو اگلی گل کراں گا نہیں تو تقریر مکا دیاں گا میں کیا پتر تو کہنا ہے کہ جناب حضرت مولا علی پیچھے کیوں نہیں گیا دعا کوئی نہیں کی میں کیا ہوئے چاہلا اے حسین دا امتحان ہے ساڈے بچیاں دا امتحان ہوئے تواڈیاں دا ہوئے لوکاں دا ہوئے او سفارشاں کردے نے کیونکہ پتہ ہے اے نکما اے پاس نہیں ہونا سفارشاں وہ کرتے ہیں جنہاں دا نکما ہوئے اور جنہاں دا بچہ ہی حسین ہوئے اور سوالہ نہیں کرتے جو ہے کہنو سمجھ آئیے چہرہ گلاب دے پھول ورگا بنا دے یعنی مسکرا کے بولے راز کرنے سوکھے تینوں کی پتا حسین شاعری کی ہے سائیں تیاری کرائی سی اور دساں کی میں کرائی سی موڑیاں نے بہایا فرمان تیاری کر لو سیدے تسی پوچھتے بہایا تیاری کر لو زبان چسائی فرمان تیاری کر لو قرآن بنایا فرمان تیاری کر لو پھر حسین نے حق ادا کیتا ہے فرمایا نانا یہ تو ظاہر تھے تیاری کرائیے کہ تاڑ میرا کربلا جو سیر لے دیتے ہوئے بولنا نا تا چاست نہیں نہ ہوتی ہے توجہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو میری اہل بیت کو نہیں مانتا ان کا حق نہیں مانتا انصار سیابیوں کا حق نہیں مانتا عرب کا نہیں مانتا یا منافق ہے یا حرامی ہے یا حیزی ہے یہ سنی سارے انہوں ماندہ ہے کام از کم مور تلک گئی ہے سترہ حلالی سترہ حلالی اللہ اللہ خیر صلی اللہ اپنے مطرے اپنے سینے نوائن تھپیا کر رہے ہیں شاباش میں آؤ جدے دل دے اندر نہ صحابہ دا بغض ہے نہ اہل بیت دا کبھی اپنے دل دے اندر پاکہ دا بغض نہ دیکھیں مر تھان جائیں گا خواجہ کی چھٹی کی 6ویں حدیث سنا رہا ہوں اور یہ آخری حدیث ہے
اور اس کے بعد آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو انہوں احساس نہیں گھنٹہ ہو گیا نہیں یہ تو پتر ٹائم بدل گیا تو کو ڈبل فیس لینی چاہیے 12 کی بعد تاریخ بدل جاتی ہے لیکن نوجوانوں میں ہاتھ اڑا رکھا ہے. کوئی نہیں آ رہی. اللہ اکبر. ناراض نہیں ہوئے اے سنی یوتھ والے جن لوگ بیٹھے ہو نا مل جل کے کام کرو اپنی ٹیم نو بتاؤ ایک دوسرے کے دست و بازو بنو. اے جڑا سچے کپڑے دوڑ دے ہو نا جی سمجھ آ رہی ہے اگر تو محرمہ سبیل بھی لاؤنی ہے نا تو وہ پلا پانی جڑا نبی پاک دے صحابہ دی شان بھی بیان کرے اہل بیت دی شان بھی بیان کرے. جڑا کسی ایک رہا یارا کتا بھی تانوں پاؤندے تو تسی انہوں روٹی نہیں پاؤندے. جڑا صحابہ اور اہل بیت نو پاؤندے انہوں کیویں پاؤ گے مینوں دسو تے صحیح نا. اس بات تھوڑی جہی غیرت پیدا کر لو سنیو اپنے غریب آوانڈ گوانڈ دیکھ لو انہوں نے گھر کوئی شے پچا چھڑیا کرو قسم خدا دی حسین نے راضی ہو جانا. سمجھ آ رہی ہے میری گل نہیں. اب یہ میں بات آخری حدیث شریف آپ کی خدمت میں عرض کروں. میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا کریم فرماتے ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی واختار لی منہم اربعہ وجعل لی منہم انصارا و وزیرا و سحرا. نبی پاک نے فرمایا بے شک اللہ نے سب سے پہلے مجھے چنا میرے بعد میرے صحابہ کو چنا اور جو چنے ہوئے صحابہ تھے ان میں سے 4 چن کے مجھے پھر عطا فرما دیا. اللہ نے سب سے پہلے حبیب کو چنا پھر صحابہ کو چنا. میرا خیال گل سمجھے نہیں ہو سمجھا دیا. اے تواڈے سامنے میں سیباں دی ریڑھی کھڑی کراں آکھاں بھی چوگلا تے چھوٹے چوگے کنا کانے کانے گڑے گڑے ہاں جی اچھے اچھے بس مٹھی جی گل تینوں سمجھ آ جانی چاہیے. جس کو تو چنے اگر وہ اچھا ہے حالانکہ تو گھر والے واسطے لے کے جانا ہے تو جہاں صحابہ نو رب نے چن کے مصطفیٰ نو دیتا ہے پھر وہ کتنے سونے ہون گے. نبی پاک اور اللہ نے مجھے چنا پھر میرے صحابہ کو چنا اور اس کے بعد ان چنے ہوئے میں سے 4 چن کے پھر مجھے عطا کر دی. آج حق 4 یا مجھے آ رہی ہے. فرمایا کچھ کو میرا سسرال بنا دیا کچھ کو میرا وزیر بنا دیا اور کچھ کو میرا مدد بنا دیا. سسرال کس کو بنایا؟ ابو بکر عمر اور بھی ہیں لیکن یہ نام جلدی میں لے رہا. وزیر کس کو بنایا؟ ابو بکر عمر. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من نبی الا لہ وزیران فی السماء و وزیران فی الارض. فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کے 2 وزیر آسمانوں میں اور 2 زمینوں میں نہ ہوں. واما وزیرا فی اہل السماء میرے وزیر جو آسمانوں میں ہے فجبرائیل و میکائیل ایک جبرائیل ہے ایک میکائیل ہے. اور فرمایا واما وزیرا فی اہل الارض جو زمین والوں میں میرے وزیر ہیں ابو بکر و عمر ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے. نبی نے خود بیان فرمایا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کوئی نہیں آ رہی. کچھ کو میرا سسرال بنایا کچھ کو میرا وزیر بنایا اور کچھ میرے مددگار ہیں. لوڈیا سے مسئلہ ہو رہا ہوگا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. اور میں کہا چبڑے نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ میرے مددگار ہیں. اگر صحابہ نبی کی مدد کر سکتے ہیں تو نبی امت کی نہیں کر سکتا. شرم کرو شرم. حدیث پڑھنی نہیں سمجھنی بھی ہے صاحب. اور اس کے بعد نبی پاک نے کیا فرمایا آخری کال یہ حدیث سے نہیں ختم ہوئی. آقا کریم نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی وفی روایت سیجیء قوم. فرمایا ان قریب ایک میری امت میں زمانہ آئے گا ایک قوم آئے گی. جس گل پہ گوڈے چھڑ میں سونے آئی کہانی خراب نہیں ہونا آپ نے. سارے پوچھتے ہو جو صحابہ کو نہیں مانتے ہم کیا کریں ان کے ساتھ. میں کہا سن میرے حضور نے کیا فرمایا. فرمایا قوم آئے گی ینتقصونہم ویسبون اصحابی میرے صحابہ کو گالیاں بھی دیں گے نقص بھی نکالیں گے طرح طرح کے اعتراض کریں گے. یا رسول اللہ جدو ایک گندی نسل آوے میرے صحابہ کو برا بنا کے اہی کی کرنا ہے وہ جڑے کہتے جڑے کتے لگا لگا جڑے اچھا پہ میرے نبی نے گل سن. فرمایا لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم ولا تسلموا علیہم ولا تصلوا معہم. فرمایا نہ انہاں دے نال رشتہ کرنا ہے نہ رشتہ دینا ہے نہ لینا ہے نہ سلام کہنا ہے نہ جواب دینا ہے نہ نماز نال پڑھنی ہے نہ پڑھن دینی ہے نہ جنازہ پڑھنا ہے نہ روٹی انہاں دے نال کھانی ہے تے نہ پکا کے پاؤنی ہے.
کسی مولوی کا فتوا نہیں جب دیتا میں نے حضور کی حدیث سنائی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، فقیر حدیث کا ذمہ دار ہے، کنز العمال شریف اٹھاؤ، اس کے اندر کئی سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ دشمن ہو اہل بیت کا اور اساں پیار دیاں پینگا چڑھائیے، دشمن ہو صحابہ کا اساں پیار دیاں پینگا چڑھائیے، ایڈی بے غیرتی والی مسلمانی ساڈے کولوں نہیں ہوندی۔ سادہ سا اصول دوستی ہے کوثر جو ان کا نہیں وہ ہمارا۔ نبی پاک کے صحابہ کے بھی بعد اب بن جاؤ، اہل بیت کے بھی، کیا میں امید کروں تمام صحابہ کے بعد اب بنو گے؟ حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک تمام صحابہ کے بعد اب رہو گے؟ اور حضور کی اہل بیت کی جب باری آئے، آقا کریم علیہ السلام کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کا سارا گھرانہ اور قیامت تک کے لیے گھرانہ سب سے محبت کرو گے؟ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔